بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان المبارک کے بعد نفلی روزوں میں سے عاشورہ کے روزے کو بہت زیادہ اہتمام سے رکھتے ہوئے دیکھا۔ شروع میں ابتدائی اسلام کے اندر یعنی مدینہ منورہ میں جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے بہت اہتمام سے رکھتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ جب رمضان المبارک باقاعدہ رمضان المبارک کے روزوں کے احکامات نازل ہو گئے تو اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام چھوڑ دیا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگی، رمضان المبارک کے روزے آ گئے۔ تو پھر ایک دوسری حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا عاشورہ کا، تو مسلمانوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اس میں روزہ کس طرح رکھیں، حالانکہ اس دن یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگلے سال اگر ہوا، انشاءاللہ آئندہ سال جب آیا تو اب میں 7/9 کا روزہ ضرور ملاؤں گا تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ تو پھر مسلمانوں نے اس کا کافی اہتمام کیا۔ تو یہ روزہ ہے جس کے عاشورہ کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ روزہ ہے، پسندیدہ دن ہے، وہ عاشورہ کا دن ہے۔ اس دن جو ہے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے تمام لوگوں کو۔ یہ نفلی روزہ ہے لیکن اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، جیسا کہ پہلی حدیث میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ 1 سال گزشتہ صغیرہ گناہوں کی معافی کی فضیلت ہے، یعنی وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 1 سال گزشتہ سال کے جتنے بھی گناہ ہیں، اور ہم لوگ سراپا ہے گناہ گار ہیں، کتنے ہی زیادہ گناہ گار ہیں۔ تو یہ روزے، اگر یہ روزہ ہمارے لیے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے، گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بن جائے تو سودا بڑا آسان ہے اور بہت آسان عمل ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اگرچہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 عمل مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ راہ خدا میں شمشیر چلانا بہت محبوب ہے، سخت گرمیوں میں روزے رکھ کے اپنے نفس کو مغلوب کرنا، یہ نفس انسان کا بہت سرکش ہے، اس کو مغلوب کرنا سخت گرمیوں میں روزے رکھ کے، یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مہمان جب آ جائے تو گھر میں جتنا کچھ بھی ہے اس کے اوپر لٹا لینا اور اس کی تواضع کرنا مجھے بہت محبوب ہے۔ یہ 3 اعمال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھے، انہی میں سے ایک یہ عمل بھی ہے کہ گرمیوں میں روزہ رکھا جائے۔ تو گرمیوں کا روزہ بھی فضیلت رکھتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا آپ رہیں گے تو آپ کو کوئی خدا نخواستہ جانی طور پر نقصان ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ اگرچہ یہ حدیث اور یہ بات جو ہے سحری والی، یہ رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں، لیکن جس بندے کا جتنا اخلاص ہوا اللہ رب العالمین اس کو بھی عطا کر سکتے ہیں۔ کوئی اس کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر سویر ہے لیکن محرومی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ کا کیا حال ہے، بالخصوص پاکستان کا کیا حال ہے، ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ ہم سب غور کریں کہ ہمارے اندر تقوی کتنا ہے، ہمارے اندر اعمال صالحہ، ہماری نیتیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔ ہمارے پاس موت کے وقت شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح تمام فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کے کتنے الفاظ ہیں، کتنے ذخیرے ہمارے پاس، کتنے ہتھیار ہیں ایسے کہ ہم شیاطین سے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا سکیں۔ ظاہر ہے یہ ایسے ہی اعمال ہیں، ذی الحجہ کا روزہ ہو گیا، محرم کا روزہ ہو گیا، عاشورہ کا روزہ ہو گیا، یہ سب ایسے ہی اعمال ہیں، ان میں اخلاص کی قیمت لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے جو ہے ایمان کی جو ہے ترقی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔